مدعا علیہ نے کہا حاض شیء دانی فلان، یہ چیز فلاں بندے نے، غائب بندے نے میرے پاس امانت رکھی تھی، یا یہ چیز فلاں نے میرے پاس رہن رکھی تھی، یا یہ چیز میں نے فلاں سے غصب کی تھی، اور اس پر اس نے گواہ بھی قائم کر دی ہے، تو فلا خصومت بینہ، اس کے درمیان اور مدعی کے درمیان کوئی خصومت اور جھگڑا نہیں ہوگا، اختلاف نہیں ہوگا۔ مدعا علیہ نے کیا کہا، مدعی نے کیا کہا تھا یہ چیز میری ہے، اس نے آگے دعویٰ کیا، مدعا علیہ آگے سے کیا کہتا ہے کہ یہ تیری نہیں ہے بلکہ فلاں بندے نے میرے پاس، یا فلاں نے مجھ سے قرض لیا تھا اور اس نے اس قرض کے بدلے میں میرے پاس رہن رکھی تھی، او میں نے یا وہ کہتا ہے مدعا علیہ کہ میں نے فلاں بندے سے یہ چیز غصب کی تھی، اور اس نے اپنے جو بھی دعویٰ کیا اس نے کہ میرے پاس رہن ہے یا امانت ہے یا میں نے غصب کیا، اس پر اس نے گواہ قائم کر دیے، تو یہ اس مدعی اور مدعا علیہ کے درمیان خصومت نہیں ہو سکتی، مطلب کہ مدعی اس کے خلاف دعویٰ نہیں کر سکتا، لأنه ثبت امرین، کیونکہ اس نے دو چیزیں ثابت کی، احدهما الملک للغائب وغیر مقبول شرعا والآخر دفع خصومت المدعی وهذا مقبول۔ دو چیزیں ثابت کی ہیں اس نے، مدعا علیہ نے آگے سے کیا کہا تھا کہ یہ فلاں غائب کی چیز ہے فلاں بندے کی، ایک تو اس ملک کی ملک ثابت کی، اور دوسرا کیا کہ مدعی جو ہے، دوسری یہ چیز ثابت کی ہے اس میں کہ مدعی جو ہے وہ میرے خلاف مقدمہ نہیں کر سکتا، کیوں بھلا اس کی چیز ہی نہیں، چیز ہی فلاں بندے کی ہے تو اس کی ہے ہی نہیں ہے، تو کسی اور کے لیے ملک ثابت کیا ہے کہ اس نے، اور دوسرا یہ ثابت کیا کہ یہ مدعی میرے اوپر مقدمہ نہیں کر سکتا، تو اس کے دعوے سے کہ یہ چیز فلاں بندے کی ہے، یہ تو ثابت نہیں ہوتا اس سے کہ جس کا وہ کہہ رہا ہے کہ فلاں بندے کی چیز ہے اسی کی ہے، لیکن یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے جو مدعی کے دعوے کو وہ باطل کر رہا ہے کہ یہ مجھ پر دعویٰ نہیں کر سکتا، یہ باطل ہو جائے گا، اس لیے کہا کہ مدعی اور مدعا علیہ کے درمیان کوئی خصومت نہیں ہوگی۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ تو ہر مسئلے میں پھر جس بندے سے کہیں تو وہ کہتا ہے میری تیری نہیں جی، میری اپنی ہے جی، میرے پاس فلاں رکھے، جھوٹ بول دیتا ہے، تو اس کا کیا ہوگا؟ اگر وہ گواہ اس پہ آج دے دیتا ہے کہ وہ فلاں غائب بندے نے میرے پاس امانت رکھی ہے کچھ بھی، اور وہ گواہ بھی جھوٹے اور وہ بھی جھوٹا ہے، تو شریعت نے ظاہر پہ فیصلہ کرنا ہے، گواہوں کا تعدیل اگرچہ کروائی جاتی ہے، پتہ کروایا جاتا ہے گواہ کیسے ہیں، لیکن وہ گواہ تعدیل لوگوں نے کہا بتایا کہ وہ عادل ہیں، لیکن وہ جھوٹے تھے، انہوں نے جھوٹی گواہی دی، اور جھوٹی گواہی سے انہوں نے چیز بندے کی لے لی، ظاہرہ مدعی نے جب دعویٰ کیا کہ میری ہے اور اس نے گواہ اس کے پاس ہیں تو اس نے لے لی چیز، تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہر معاملے میں پھر تو لوگ ایسے کریں گے، لوگوں کے مال ضائع ہو جائیں گے، تو وہ حضور نے فرمایا کہ فیصلہ قاضی نے ظاہر پر کرنا ہے، جس کے پاس ظاہری گواہ ہو گیا فیصلہ اس کے حق میں ہوگا، تو پھر دوسرے بندے کا تو نقصان ہو جائے گا، ہاں اس کا نقصان ہوگا، لیکن یہ جو لے گا نا تو یہ مسلمان ہی ہے نا، مسلمان اگر لے گا تو حرام کھائے گا، اور یہ حرام کھائے گا تو اس کو حرام اس کے کام آ نہیں سکتا، لیکن شریعت نے ظاہر کا قاضی نے ظاہر پہ فیصلہ کرنا ہے۔ اگر کہا مدعا علیہ نے کہ یہ شے امانت رکھا تھا اس کو فلاں غائب نے میرے پاس، یا رہن رکھا تھا اس کو میرے پاس، یا غصب تو میں نے اس کو غصب کیا تھا فلاں بندے سے، اور اس نے قائم کر دیے گواہ اس بات پر، تو نہیں ہے خصومت اس کے درمیان، اور مطلب ہے کہ ان کے درمیان اب مقدمہ نہیں رہے گا۔ آگے وَإِنْ قَالَ، اور اگر اس نے یہ کہا کہ یہ جو چیز ہے نا میرے پاس جس کا تم دعویٰ کر رہے ہو، یہ تو میں نے فلاں غائب بندے سے خریدی ہے، فلاں غائب بندے سے، پچھلے مسئلے میں کیا تھا، اس نے کیا کہا تھا اس کی ہے، اس نے میرے پاس نہیں رکھی ہے، یہاں وہ کیا کہتا ہے کہ میں نے فلاں سے خریدی ہے، میں نے فلاں سے خریدی ہے، تو اب کس کی ہو گئی؟ اب میری ہو گئی، میں نے فلاں سے خریدی ہے تو اب میری ہو گئی، تو یہی تو مدعی کا دعویٰ ہے کہ تیری ہے، نہیں میری ہے۔ پچھلے مسئلے میں کیا تھا، کسی دوسرے پر ملک ثابت کر رہا تھا کہ فلاں غائب کی ہے، تو وہ اس کے کہنے سے غائب کی یا ملک ثابت نہیں ہوتی، کہتا ہے میں نے فلاں سے غصب کی تھی، مطلب چیز تو اس کی ہے، میں اس کو کھو لی تھی، تو چیز تو ملک وہاں کسی دوسرے پر ڈال رہا تھا، اس کے کہنے سے کسی دوسرے کی ملک ثابت نہیں ہوتی، جب وہ اپنی ملک ثابت کر رہا ہے کہ میں نے فلاں سے خرید لی ہے، اب میری ہو گئی ہے، اب اس پر مقدمہ ہو سکتا ہے، لما زعم ان یدہ ید ملک، جب اس نے یہ گمان کیا کہ اس کا ملک کا قبضہ ہے، اعترف بکونی خصما، اس نے خود اعتراف کر لیا کہ وہ اس مقدمے کا خصم مدعا علیہ بن سکتا ہے۔ پچھلے مسئلے میں
کسی دوسرے پر ملک ڈال رہا تھا، یہاں دوسرے پر ملک نہیں ڈال رہا، اپنی ملک ثابت کر رہا ہے، اس لیے اس کا مقدمہ ہو سکتا ہے۔ اگر اس نے کہا کہ کس نے مدعا علیہ نے کہ میں نے اس چیز کو خریدا ہے فلاں غائب سے، تو وہ قسم ہے، یعنی اس پر مقدمہ ہوگا، مقدمہ چلے گا ان کا آگے۔ وإن كان المدعي سرق مني وقام بينة وقال صاحب اليد أودعنيه فلان وقام البينة لم تندفع الخصومة. ایک بندے کے پاس موبائل ہے، کوئی بھی چیز ہے، تو مدعی نے دعویٰ کیا کہ یہ موبائل میرا چوری ہوا ہے، اور یہ میرے پاس گواہ ہے کہ یہ اصل میں موبائل میرا تھا، اور یہ اس کا فلاں نمبر ہے، اور یہ میرے پاس گواہ ہے، میں نے فلاں دکاندار سے خریدا تھا، یہ میری ملک میں تھا۔ جس نے اسے پر قبضہ کیا، اس نے کہا کہ اودعنی فلاں بندے نے میرے پاس اسے امانت رکھوایا ہے، اور اس نے بھی اس پر گواہ قائم کر دیے، تو ان کے درمیان خصومت ختم نہیں ہوگی، ان کا مقدمہ چلے گا۔ لهما أن ذكر الفعل يستدعي الفاعل لا محالة والظاهر أنه ذو اليد إلا أنه لم يعينه درءا للحد عنه فصار كأنه قال سرقته مني، وہ اس نے کہا کہ تو نے مجھ سے چوری کی ہے، وقال یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے، مدعی کا دعویٰ کیا ہے کہ یہ میری چیز چوری ہوئی ہے، مطلب کہ تو نے چوری کی ہے، جب تیرے پاس ہے تو اس کا دعویٰ کیا کہ تو نے میری چیز چوری کی ہے۔ یہ چیز فلاں کی ہے اور میں نے اسے خریدی ہے، تو وہ کیا کہہ رہا ہے گویا کہ میرا اسے سودا ہوا ہے، میں نے اپنے قبضے میں نہیں لی، لیکن میرا اسے سودا ہو گیا ہے، تو ابھی تک چیز اسی کی ہے، پہلے مالک کے پاس ہے، اس کے قبضے میں ہے، اور مدعا علیہ کیا کہہ رہا ہے کہ میرے پاس فلاں بندے نے امانت رکھوائی ہے، تو یہ دونوں ملک کو کسی اور پر ڈال رہے، اپنے اوپر نہیں ڈال رہے۔ اگر مدعی کہہ رہے یہ میری ہے، میں نہیں دیتا ہوں، ہے ہی میری ہے، تو پھر تو ان میں مقدمہ ہوگا، چلے گا، لیکن یہاں اس کا دعویٰ یہ ہے ہی نہیں، وہ کیا کہتا ہے کہ فلاں بندے کی اور اس نے میرے پاس امانت رکھوائی ہے۔ اگر کہا مدعی نے کہ میں نے ابتعتہ میں نے اس کو خریدا اس چیز کو فلاں بندے سے، اور کہا قبضے والے نے کہ میرے پاس امانت رکھوایا اس کو فلاں بندے نے، تو ساکت ہو جائے گی خصومت بغیر گواہوں کے۔ آگے والیمین بالله تعالى دون غيره ويؤكد يذكر. قسم اللہ تعالیٰ کے نام کی ہوتی ہے، کسی اور کی نام کی نہیں ہوتی۔ حدیث میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان حالفا، جو کوئی قسم اٹھائے فلیحلف باللہ، تو اللہ کے نام کی قسم اٹھائے، او لیصمت، یا پھر چپ ہو جائے۔ ایسے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ قسم اٹھائی تو اس نے شرک کیا۔ قسم اللہ تعالیٰ کے نام کی اٹھانی ہے، کسی اور کی نہیں۔ وَيُؤَكَّدُ بِذِكْرِ اوصافِ، قسم کو اللہ کے اوصاف کے ساتھ ذکر کر کے قسم کو مؤکد بھی کیا جا سکتا ہے، قسم کی تاکید لگائی جا سکتی ہے، کیسے اللہ تعالیٰ کے ایک ہے نا اللہ کی قسم، ایک کہتے ہیں اللہ رحمان رحیم کی قسم، اللہ جبار قہار کی قسم، یہ صفات لگا کر تو قسم کو مؤکد بھی کیا جا سکتا ہے۔ یمین اللہ تعالیٰ کے نام کی ہوتی ہے، نہ کسی اور کی، اور اس کو مؤکد کیا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے اوصاف کو ذکر کر کے۔ جب بندہ نا قسم کو مؤکد کیسے ہوتی ہے کہ جب بندے نے یوں کہا، ویسے بندہ قسم تجھے قسم ہے کہ یہ کام نہ کرنا، تو بندہ اس سے ڈرتا ہے، یا بندے نے کہا کہ مجھے اللہ کی قسم، اللہ رحمان رحیم کی قسم، میں ایسا نہیں کروں گا، اب جتنی صفات لگائے گا تو اتنا بندہ قسم لگانے کی وجہ یہ ہوتی ہے لأن الناس متشتتۃ، لوگ مختلف قسم کے ہوتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو قسم پر سختی کرنے سے، قسم اٹھانے سے رک جاتے ہیں اور قسم کا خلاف نہیں کرتے، ان پر سختی کرتے ہوئے قسم میں تاکیدیں لگائی جا سکتی ہیں۔ آگے ولا یستحلف طلاق، اور اطاعت کی قسم نہیں لی جائے گی، طلاق اور اطاعت کی قسم نہیں لی جاتی۔
اگر اس میں ضرورت ہو تو پھر قاضی کے سپرد کر دیں. قیل فی زماننا اذا الخصم صاغر للقاضی ان يحلف بذلك لقلة المبالاة باليمين بالله تعالى وكثرة الامتناع بسبب الحلف والطلاق. کیونکہ اگر میں فلاں کام کروں تو میری بیوی کو طلاق ہے، فلاں کام کروں تو میرا غلام آزاد ہے، اس طرح کی قسمیں نہ لی جائیں، کیونکہ لوگ پھر اللہ تعالیٰ کے نام کی جو قسم ہے اس کی پرواہ نہیں کریں گے. اور کثرت الامتناع بسبب الحلف بالطلاق، اور لوگ جو ہیں وہ جہاں قسم اٹھانی ہوگی تو وہاں بھی لوگ قسم نہیں اٹھائیں گے، کیونکہ طلاق والا مسئلہ بڑا خطرناک ہوتا ہے کہ اگر میں نے غلطی سے ایک جھوٹی قسم اٹھا لی، اپنی طرف سے صحیح اٹھا رہا ہوں لیکن غلط ہو گئی، تو بیوی کو طلاق ہو جائے گی، غلام آزاد ہو جائے گا. اس لیے اس میں لوگوں کو نقصان ہو سکتا ہے، اور لوگ اللہ تعالیٰ کے نام کی جو قسمیں وہ اٹھانا چھوڑ دیں گے. نہیں لی جائے قسم طلاق کی اور اطاعت کی. وَيُسْتَحْلَفُ الْيَهُودِيُّ یہودی سے یوں قسم لی جائے گی اس اللہ کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی. نصرانی سے یوں لی جائے گی قسم اس ذات کی جس نے انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی. مجوسی سے یوں قسم لی جائے قسم اس ذات کی جس نے آگ کو پیدا کیا. لیکن لا یستحلف فی، کیونکہ حضور علیہ السلام نے ابن سوریہ کو فرمایا تھا، ابن سوریہ یہ ان کا راہب تھا، اسے کہا تھا کہ انشدک باللہ الذی انزل التوراۃ علی موسیٰ، میں تجھے واسطہ دیتا ہوں، قسم دیتا ہوں اس اللہ کی جس نے تورات نازل کی موسیٰ علیہ السلام پر، کہ زنا کا حکم تمہاری کتابوں میں کیا ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہماری کتابوں میں حکم یہی ہے کیا، رجم کرنا. لأن یہودی یعتقد نبوت موسیٰ، کیونکہ یہودی نے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو مانتا ہے، نصرانی عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا مانتا ہے. تو ان پر سختی کرنے کے لیے، یعنی ان قسم کسے اٹھوائی جاتی ہے بلا کسی کام پر سختی کرنے کے لیے تاکہ اس کام میں کرنے میں وہ جرأت نہ کرے، تو ان پر سختی تب بھی ہو سکتی ہے جب ان کے نبی کا نام لیا جائے گا. وَلَا يُخْلَفُونَ فِي عِبَادَتِهِمْ، ان کے عبادت خانوں میں قسمیں نہیں لی جائیں گی. لأن القاضی ممنوع من ان يحضرها، کیونکہ مسلمان قاضی کو ان کے عبادت خانوں میں جانا منع ہے. فرانس میں پھر تے جانا ہی پہنتا کدے بندے نو. ولا یجب تغلیظ الیمین، مسلمان پر قسم کو سخت کرنا زبان یا مکان کے ساتھ یہ واجب نہیں ہے. زبان یا مکان کے ساتھ قسم کو سخت کرنا واجب نہیں ہے. اے نماز میں ویلا ہو گیا، روٹی کا ٹائم ہے، روٹی میرے سامنے ہے تے نہ سامنے پتر ہی اس نہیں قسم ہی، یا مطلب مسیتی قبلے کے پاس منہ کر کے قسم چاہ، کیا نام ہے مسجد میں بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہو. تو یہ جو مکان یا زمان ہے، جمعہ دیہڑا ہی آج پاک دیہڑا ہے، نور پیر نے ویلا ہے، زانا نے ویلا ہے، تے سچی گل کرنا جھوٹ نہ مارنا. تو زمان یا مکان کے ساتھ قسم کو سخت مغلظ نہیں کیا جا سکتا. قسم میں سختی اور تغلیظ زمان یا مکان کے ساتھ نہیں لائی. بھائی قسم زمان مکان کی بات کی پھر قسم اتنی نہیں رہے گی، قسم سخت تو نہیں ہوگی. سیتی بیٹھے گل کر رہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جے میں گل کرا تو یہ ہوا. بس میں پھر قسم چاہیے تھوڑی تو پھر اس سے تو نہیں ہے واجب قسم کو سخت کرنا مسلمان پر زمان اور مکان کے ساتھ. لأن المقصود تعظیم المقسم به وهو حاصل بدون ذلك، کیونکہ قسم سے مقصد کیا ہوتا ہے، تعظیم مقسم بھی، جس کی قسم اٹھانی ہے جس ذات کی، اس کی تعظیم مقصود ہوتی ہے. تو وہ جگہ یا مکان کی عظمت ہو یا نہ ہو تو خود بخود اللہ تعالیٰ کی ذات کی عظمت تو ثابت ہے، اس لیے اس کو مزید عظیم بنانے کی مجبوری نہیں ہے. نہیں ہے واجب قسم کو مغلظ کرنا مسلمان پر زمان کے ساتھ اور نہ ہی مکان کے ساتھ. من تعنہ ابتاء من هذا عبده بألف فجاحد اولیہ استحلف باللہ ما بینکما بین قائم فی ولا یستحلف باللہ ما بیتو. جس بندے نے دعویٰ کیا کرنا ابتاء من هذا عبده، کہ اس نے فلاں بندے سے اس کا غلام خریدا ہے، قسم کیا اٹھائی کہ میں نے فلاں بندے سے اس کا 1000 روپے کا. فجاحدہ، وہ جو فلاں ہے نا اس نے اس کا
تو ان کو قسم اٹھوائی جائے گی، ان سے قسم ہی اٹھوائی جائے گی، دونوں قسم اٹھاؤ کہ اللہ کی قسم ہے ہم دونوں کے درمیان اس وقت بے قائم نہیں ہے۔ یہ قسم نہیں اٹھوائی جائے گی کہ ہم نے بے کی نہیں ہے، قسم کیا اٹھوائی جائے گی کہ ہم نے اس وقت ہمارے درمیان بے قائم، دعویٰ کیا بندے کا، اس نے مجھ سے غلام خریدا ہے، اگلا کہتا ہے نہیں جی میں نے کوئی نہیں خریدا، میرے سے کوئی سودا نہیں ہوا، تو یہ نہیں قسم اٹھائیں گے کہ میری بے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، بلکہ کیا قسم اٹھائیں گے، اللہ کی قسم ہمارے درمیان اس وقت بے قائم نہیں ہے۔ یوں قسم نہیں اٹھائے گا واللہ ما بیت، تو اللہ کی قسم میں نے بیچا نہیں ہے، کہ کیا کہے گا ہمارے درمیان بے قائم نہیں۔ وَإِذَا حَلَفَ عَلَى الْبَيِّ يَضْطَرُّ إِلَى الْيَمِينِ الْكَاذِبَةِ، کیونکہ اگر اس نے یہ کہا کہ میں نے بے کی نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ اسے جھوٹی قسم بولنی پڑے، وہ بھی تو سکتا ہے نا کہ اس نے بے پہلے کی ہو پھر اسے توڑ دیا ہو، تو اب یہ اگر یوں قسم اٹھائے گا کہ ہمارے درمیان بے قائم نہیں ہے تو بات بالکل واضح ہو جائے گی، اس لیے اسے یوں قسم اٹھانی چاہیے۔